ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج اس کی شادی ہو رہی تھی۔ یہ شادی اس کی پسند سے نہیں تھی، بلکہ ایک قرض کی ادائیگی کے طور پر ہو رہی تھی۔ اس عورت نے قرض کے طور پر اس کے باپ کا علاج کروایا تھا، اور اب وعدے کے مطابق اس کے باپ کو اپنی بیٹی بیاہ کر اس کے پوتے کو دینی تھی۔ اس سب میں وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ غریب گھرانے سے تھی اور وہ نگار بیگم کے قرض تلے دب چکی تھی۔ نگار بیگم نے اس کے باپ کے علاج کے لیے اتنا روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا کہ اب وہ ان کے سامنے آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تو بھلا اس شادی سے انکار کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس نے چپ سادھ لی اور اس شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ اس چھوٹے سے گھر میں جہاں صرف 2 کمرے تھے، وہ بہن بھائی جن کی تعداد 10 تھی، ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک ہی کمرے میں تمام لوگ سویا کرتے۔ ان کے گھر کے حالات ایسے خراب تھے کہ وہ سب اگر کپڑے خریدتے تو گھر نہ چلتا، اگر گھر چلاتے تو کپڑے نہ خریدے جاتے۔ کئی سالوں سے پرانے کپڑے وہ پہنتی آ رہی تھی۔ آج نگار بیگم نے خصوصی طور پر اس کے لیے برائیڈل کپڑے بنوائے تھے، اور برائیڈل جوتے بھی۔ وہ سر سے پاؤں تک سونے میں لدی تھی۔ وہ انتہا کی خوبصورت حسن کا پیکر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ نگار بیگم ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر دنگ ہو گئی تھی۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ان کے پوتے کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔ ان کا بگڑا ہوا پوتا فرحاد مرزا آج بیاہنے جا رہا تھا۔ وہ اپنی دادی کے اصرار پر اس سے شادی کے لیے راضی تو ہو چکا تھا، لیکن اسے اس شادی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ ایک عیاش قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی سے تجربہ حاصل کر لیا تھا، اور اب وہ تجربہ خود حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے عورتیں صرف ایک دل بہلانے کا ذریعہ تھیں۔ اس کے علاوہ تمام عورتیں بے وفا تھیں، مکار تھیں اور عیار تھیں۔ اس نے اسی وجہ سے کسی عورت پر بھی بھروسہ نہیں کیا تھا سوائے اپنی دادی کے۔ دادی نگار بیگم ایک اعلیٰ پائے کی بزنس وومن تھی، اور اپنی دادی کے بزنس کو بڑھانے کے لیے فرحاد نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اسے اپنے پوتے سے بے حد محبت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پوتے کے لیے اس دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی ڈھونڈ کر لائیں، اور اسے اس غریب خاندان میں پیدا ہونے والی نمیرہ پسند آ گئی۔ نمیرہ ایک خوش اخلاق اور معصوم سی لڑکی تھی۔ نین نکوش انتہا کے خوبصورت تھے، اور وہ نرم دل رکھنے والی ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی، اسی وجہ سے زیادہ نخرہ بھی نہیں تھا۔ نگار بیگم اس سے جو بات کہتی وہ خاموشی سے سر جھکا دیتی۔ اس کا باپ ایک آفس میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی تو نگار بیگم اسے لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ اس نے ان کے گھر کی یہ اطلاع دی، اور جب اس کی بیٹی نمیرہ اور اس کی بیوی خالدہ ہسپتال پہنچی تو نمیرہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنے غریب خاندان میں اتنی خوبصورت لڑکی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس نے نمیرہ کے باپ احمد علی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، اور اسے ایک وعدہ لیا کہ میں تمہارے باپ کا علاج کروں گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی، تمہیں میرے پوتے سے شادی کرنی ہوگی۔ اس نے اس کے باپ سے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا۔ اس کے باپ نے کہا، میری بیٹی سے پہلے بات کر لو، اگر وہ اس سب کے لیے راضی ہو گئی تو میں ضرور اس بات کے لیے راضی ہوں گا، نہیں تو پھر مجھے مرنا پسند ہے، بکنا پسند نہیں۔ اس کی بیٹی نے یہ بات سنی تو وہ باپ کے سامنے ہار گئی تھی۔ اس کا باپ اگر دنیا سے چلا جاتا تو پھر اس کے بہن بھائیوں کا کیا ہوتا؟ وہ ایک لڑکی تھی، اگر وہ لڑکا ہوتی تو شاید گھر سنبھال لیتی، لیکن وہ لڑکی تھی، کیسے گھر سنبھال پاتی؟ اس کے لیے اس کے باپ سے زیادہ کوئی چیز اہم نہ تھی، یہاں تک کہ اس کی اپنی زندگی بھی نہیں۔ نگار بیگم نے جب نمیرہ سے بات کی تو نمیرہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میرے باپ کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں آپ کے پوتے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نمیرہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس نیچر کا بندہ ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے۔ یہ صرف نگار بیگم ہی جانتی تھی۔ اس نے نمیرہ میں کچھ ایسی چیز دیکھی تھی
जो उसे लगता था कि वो उसके पोते को संवार देगी, वो सुधर जाएगा और एक बार फिर से औरतों पर यकीन करने लगेगा। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त मफकूद होता नजर आया जब नुमैरा ब्याह कर उसके घर चली गई। आज भी हमेशा की तरह नुमैरा अपने बेड पर बैठी थी। वो आया और उसके साथ ही बैठ गया, उसे थोड़ा सा अपने करीब किया, उसके बालों की लटों को पीछे किया। नुमैरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद अब फरहाद मिर्ज़ा का दिल पिघल चुका है, शायद वो अब अपनी बीवी के हुस्न से मुतासिर हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने आज भी उसके कान में कहा कि तुम में तो ऐसी बात ही नहीं जो मुझे अपनी तरफ खींच सके। देखो, हकीकी बात तो उन औरतों में होती है जिनमें से हर एक के साथ रोज़ाना मैं रात बिताता हूँ। उसकी ये बात सुनकर नुमैरा की आंखों से आंसू निकल आए। न जाने उसे किस जुर्म की सज़ा मिल रही थी। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर उसे ऐसा शौहर क्यों मिला था? वो कहने लगी, क्या कमी है मुझ में? आप हर रोज़ किसी दूसरी औरत के साथ होते हैं, हर रोज़ आपकी एक नई गर्लफ्रेंड होती है। मुझ में ऐसी क्या कमी है कि आप मुझे यूं धुतकार देते हैं और बाहर की औरतों को अपने सर आंखों पर बिठाते हैं? तो वो कहने लगा, मैं जानता हूँ औरत किस नेचर की होती है, इसीलिए तो मैं हर औरत को धोखा देता हूँ, क्योंकि औरत होती ही धोखेबाज है। और तुम भी उन्हीं औरतों में से हो। तुम भी वैसे ही होगी जैसे बाकी औरतें होती हैं। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई औरत बावफा नहीं देखी। रही बात मेरी दादी निगार बेगम की, तो हाँ, मेरी दादी ने मेरे साथ वफा की है। मैं सिर्फ अपनी दादी से प्यार करता हूँ और बस। ज़्यादा मुझसे बहस मत करो। ये कहकर वो उठा और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर न देखा कि पीछे बैठी उसकी नई नवेली दुल्हन क्या सोच रही होगी। अभी तो उसकी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए थे। शादी की पहली रात ही उसने नुमैरा को धुतकारा था और पहली रात से ही वो ऐसे ही धुतकारी चली आ रही थी। फरहाद मिर्ज़ा अपने छोटे भाई फवाद के साथ अपनी दादी के यहाँ रहता था। वो अपने भाई के तमाम लक्षण देख चुका था। उसे अपनी भाभी से बहुत अकीदत थी, बहुत हमदर्दी थी। वो अक्सर नुमैरा से कहता, भाभी आप भैया की बातों को दिल पर मत लिया करें। मैं जानता हूँ एक ना एक दिन वो आपकी तरफ ज़रूर माइल होंगे और एक ना एक दिन उन्हें अपनी गलतियों का ज़रूर एहसास होगा। आज भी जब फरहाद बाहर निकला तो फवाद उनकी बातें सुन चुका था। नुमैरा से अब मज़ीद अपनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। एक तो वो गरीब ख़ानदान की लड़की थी। जब वो उसे धुतकारता था तो उसे लगता था कि वो उसकी गरीबी की वजह से धुतकार रहा है। आज उसने मुकम्मल तौर पर यह फ़ैसला कर लिया था कि अब वो कभी भी उसकी ज़िंदगी में वापस लौट कर नहीं आएगी। आज वो ख़ुदकुशी कर लेगी और मर जाएगी। इस ज़िल्लत से तो बेहतर है कि अब मर जाए। ये सोचते ही वो खिड़की तक आई थी। उसका ये कमरा इस घर की दूसरी मंजिल पर था। उसने खिड़की में खड़े होकर नीचे छलांग लगाने की सोची थी। उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू भर भर कर निकल रहे थे। उसने अपने दिल में सोचा, फरहाद, मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर ठीक है, आज के बाद आप कभी भी मेरी सूरत नहीं देखेंगे। आज मैं आपकी दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये सोचते हुए उसने आंखें बंद की और इससे पहले कि वो नीचे की तरफ छलांग लगाती, किसी ने उसे पकड़ लिया था। उसने इसके हाथ से पकड़ा और इसे नीचे खींच लिया। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरी और फिर जब मुड़कर देखा तो फवाद सामने खड़ा था। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। कहने लगा, भाभी, ये क्या बचपना था? आप क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हैं? अगर आपको लगता है कि ये खुदकुशी इस मसले का वाहिद हल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो आप किसी भी तरीके से भैया को अपनी तरफ राग़िब कर सकती हैं। ये खुदकुशी वाहिद हल तो नहीं होता। लेकिन वो रोने लगी। अब उससे मज़ीद सब्र नहीं हो रहा था। कहने लगी, फवाद, आज मुझे 15 दिन हो चुके हैं। तुम्हारे भाई ने आज से हर रोज़ मेरा सामने आकर, मेरे करीब आकर मुझे धुतकारा है। मैं अगर कहती हूँ कि मुझे छोड़ दें तो वो मुझे छोड़ता भी नहीं और मुझे ऐसे धुतकारता है जैसे मैं उसके काबिल ही नहीं। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ?
ایک عورت کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب اس کا شوہر اسے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جائے۔ آپ کی دادی تو مجھے یہاں شادی کر کے جیسے بھول ہی گئی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس لندن چلی گئی ہیں، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر۔ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فواد اسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے لیے تسلی کے لیے سوا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس دیا اور کھڑکی بند کر دی اور کہنے لگا، خبردار، اب کے بعد اگر آپ نے ایسی کوشش کی، اب یہ کوشش نہیں کرنی۔ بھائی کو آپ نے اپنی طرف مائل کرنا ہے، نہ کہ اس طرح اپنی جان دے کر ان کا راستہ صاف کرنا ہے۔ جیسے ہی میرا دادی سے رابطہ ہوتا ہے میں دادی کو واپس بلاتا ہوں۔ خبردار اگر آپ نے دوبارہ ایسا سوچا بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ بیڈ پر بیٹھی نمیرہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اسے وہ ایک ایک پل یاد آ رہا تھا جب اس کے باپ نے اسے اتنے نازوں سے پالا تھا۔ اس کی ماں کبھی اسے چوٹ پہنچتی تو لرز اٹھتی تھی، یہاں آ کر تو یہ اس حویلی کی چار دیواری میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے تو اپنے ماں باپ سے ملنے تک کی اجازت نہ تھی۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پانی پینے لگی۔ سوچ رہی تھی نہ جانے ایسی کیا بات ہے، ایسا کیا ہو گیا کہ فرہاد یوں عورتوں سے بدظن ہو چکا ہے۔ وہ کسی بھی عورت کو اب بھروسے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس کے لیے اب تمام عورتیں بیکار ہو چکی تھیں۔ اب اسے کسی بھی عورت پر یقین نہیں رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ ایسا کیوں ہے، اس کے لیے کسی پر یقین کرنا اتنا مشکل کیوں ہے۔ وہ آخر اپنی بیوی سے بھی اس طرح الجھا سا کیوں رہتا ہے، وہ کبھی اس کے پاس کیوں نہیں آتا۔ وہ یہی سوچتی رہی اور روتے روتے سو گئی۔ جب اٹھی تو اس نے دیکھا وہ کمرے میں موجود تھا۔ اس نے شاید شاور لیا تھا اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی یوں کمرے میں نہیں آیا تھا۔ آتا تھا تو سوائے اسے دھتکارنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ آج ایسی کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ اس نے کنگھی کی اور پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر اسپرے کرنے لگا۔ ایک کے بعد اس نے 3 پرفیوم اپنے اوپر انڈیل دیے۔ سارے کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیل چکی تھی اور وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا، فواد بتا رہا تھا تم نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ یہ سب کچھ بیکار ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو اگر تم ایسا کرو گی تو میں تمہارے اور قریب آ جاؤں گا؟ یہ سب کچھ تمہاری خوش فہمی ہے، تو اسی لیے اپنی جان مت کھپاؤ اور خاموشی سے یہیں پڑی رہو۔ یہیں کسی کونے میں تمہیں جگہ تو مل چکی ہے نا رہنے کے لیے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اتنا بڑا گھر ہے جس کی تم مالکن بنی پھرتی ہو، گاڑیاں، نوکر چاکر تمہارے آگے پیچھے گھومتے ہیں، دنیا کی ہر سہولت تمہارے قدموں میں پڑی ہے، تمہیں پھر بھی کس چیز کی پرواہ ہے؟ ویسے بھی یہ ایک نہ ایک دن تو تمہیں مجھے دھوکہ دے کر جانا ہی ہے نا، تو خاموشی سے چپ چاپ یہیں پر رہو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے دل کو چھلنی کر گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید فواد کے سمجھانے پر اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اب بھی اس سے ویسے ہی کھنچا کھنچا سا تھا، بلکہ اب تو کچھ زیادہ ہی کھنچا کھنچا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے اٹھ گئی تھی۔ واش روم جا کر پہلے فریش ہوئی اور پھر نیچے آ گئی۔ نیچے فواد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ فرحاد کہیں جا چکا تھا۔ فواد نے اس کی حالت دیکھی تو کھنگارتے اسی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ فواد بتانے لگا، بھابھی میں نے دادی کو کال کی تھی، دادی کہہ رہی ہیں کہ کچھ روز تک وہ واپس آ جائیں گی، تب تک آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ بھائی کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، یا وہ کیا کر رہے ہیں، یا پھر آپ نے کیا کیا ہے۔ میں نے بس ان سے اتنا کہا ہے کہ آپ جلدی سے واپس آ جائیں، بھابھی آپ کو مس کر رہی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر نمیرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سر کو خم دیا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھیں، سرخ تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی تھی۔
اس کے پاس نمیرہ کو تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں تھے۔ اب بھی وہ خاموش تھا۔ اسے یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا اور پھر نمیرہ کو خداحافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ نمیرہ نے روزانہ کی طرح آج بھی اپنی نگرانی میں گھر کی ساری صفائی کروائی تھی، اور پھر سارا کام کروانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج اس نے سوچا تھا کہ وہ اچھے سے تیار ہوگی اور وہ فرحاد کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس نے اس روز سرخ رنگ کا فراک پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ اس نے میچنگ جیولری بھی پہنی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ مکمل طور پر تیار ہو گئی تو اس نے ایک طائرانہ نگاہ آئینے سے ہٹا لی۔ اسے یقین تھا آج تو فرحاد اسے نظریں نہیں ہٹا پائے گا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ وہ ادھر ادھر ٹہل کر فرحاد کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ فرحاد دروازہ کھول کر اندر آ رہا تھا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کی نظر نمیرہ پر پڑی۔ اس کے حسین سراپے نے اسے کچھ لمحوں کے لیے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، لیکن پھر کچھ لمحوں بعد ہی اس نے کہا، کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ خبردار اگر گھر سے باہر قدم بھی نکالا، اور اگر تم نے یہ سب کچھ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا ہے تو سنو میری بیگم، تمہارا جادو مجھ پر نہیں چلے گا، اس لیے اپنے یہ تمام فضول کے چونچلے اپنے پاس رکھو۔ خبردار اگر تم نے ایسی کوئی حرکت بھی کی، میں کسی بھی صورت تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھوں گا، کیونکہ تم جانتی ہو تم میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ تم میں ایسے کیا خاص بات ہے، تم مجھے بتاؤ؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں گا؟ کبھی نہیں۔ تم ایک ٹپیکل عورت ہو، تمہارے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں، تو اس لیے اپنے یہ چونچلے بند رکھو۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر سے اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھر آئی تھیں۔ اس کا دل اتنی بار ٹوٹ چکا تھا کہ اب وہ خود بھی سمیٹ نہیں پا رہی تھی۔ اسے بس نگار بیگم کے آنے کا انتظار تھا۔ اسے لگتا تھا کہ نگار بیگم آئیں گی تو سب کچھ ٹھیک کر دیں گی۔ کچھ روز اس نے یوں ہی گزار دیے تھے۔ جب نگار بیگم آئیں تو اسے دیکھ کر لرز سی گئی تھی، کیونکہ وہ اتنی ہنس مکھ لڑکی، اتنی سلجھی ہوئی لڑکی، ابھی اتنی لوٹی پٹی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ جلدی سے نمیرہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا نمیرہ؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ نمیرہ نے روتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی، جبکہ وہ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑا فواد کہنے لگا، دادی، آپ کے پیارے پوتے کی کرم نوازی ہے یہ۔ اب تو بھابھی کو یہاں لا کر خود لندن میں اپنی مستی میں مست ہو گئیں۔ آپ نے دوبارہ پلٹ کر انہیں دیکھا تک نہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا پوتا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے بھابھی کی کیا حالت ہوئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے یہ خودکشی کرنے آ گئی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر نگار بیگم نے حیرت انگیز نظروں سے نمیرہ کو دیکھا۔ نمیرہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے خودکشی کی کوشش کی؟ نمیرہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ دادی کے ہوش ٹھکانے آ رہے تھے۔ انہیں اب لگنے لگا تھا کہ شاید انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر دیا ہے، جو اسے فرحاد جیسے بگڑے ہوئے لڑکے کے پلے باندھ دیا۔ نگار بیگم کہنے لگی، تم نے اپنے ماں باپ کے گھر جا کر ان کی کوئی خیر خبر لی؟ ان سے ملی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، فرحاد نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، تو میں کیسے جاتی؟ آپ کو پتہ ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہر روز ان کے ساتھ ایک نئی لڑکی ہوتی ہے۔ ہر روز رات کو وہ میرے قریب آتے ہیں اور میرے کان میں کہتے ہیں کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں، اور مجھے دھتکار کر چلے جاتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں آخر؟ کیا وجہ ہے؟ انہیں عورتوں سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ اتنی نفرت کیوں ہے انہیں؟ یا پھر صرف مجھ سے ہی نفرت کرتے ہیں؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو آپ نے میری شادی ان سے کیوں کروائی؟ رو رو کر نمیرہ نے آج سارے گلے شکوے کر دیے۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ ان کی احسان مند ہے۔ ان کے احسانات تلے دب کر ہی اس نے اس گھر میں دلہن بن کر آنے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ نگار بیگم نے اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، تم فکر مت کرو،
میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ تم جانتی ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی میں کچھ عورتیں آئی تھیں جن سے اسے بہت محبت تھی۔ ان عورتوں نے اسے ہمیشہ دھوکہ دیا، اور تم جانتی ہو ان عورتوں سے دھوکہ کھا کر یہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اب اسے کسی بھی عورت پر یقین نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مجھ پر بھی نہیں۔ کہنے کو تو وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس پر میری کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اس نے میرے کہنے پر تم سے شادی ضرور کی ہے۔ مجھے تمہیں دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ تم فرحاد کو سنوار دو گی، لیکن فرحاد نے تو تمہیں خود ہی بگاڑ دیا۔ تمہاری کیا حالت کر دی؟ اسے وہ پہلے ایسا نہیں تھا، وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ فواد کو دیکھ رہی ہو؟ فواد سے کہیں زیادہ سلجھا ہوا اور تمیزدار لڑکا تھا۔ کبھی بھی اس نے کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے ہی وہ ایسا تھا۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کے باپ نے ایک گوری سے شادی کر لی تھی، اور شادی کرنے کے بعد فواد اور فرحاد یہ دونوں پیدا ہوئے۔ اس گوری نے صرف پیسے کے لیے فرحاد کے باپ سے شادی کی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ فرحاد کے باپ کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کیونکہ اس نے ہم سے چھپ کر شادی کی تھی، اسی لیے میں نے اسے تمام جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ جب اس کی بیوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنے ایک بوائے فرینڈ سے مل کر فرحاد کے باپ سے طلاق لے لی تھی، اور فرحاد اور فواد دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد اس کے باپ نے میری مرضی سے شادی کی تھی۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی، ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ فرحاد اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد بہت اکیلا ہو گیا۔ اس لڑکی نے آ کر اسے سنبھالا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ اس کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ فرحاد اسے ہی اپنی ماں کہنے لگا، اور وہ حقیقت میں کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا باپ شادی کر کے اس لڑکی کو یہیں پر اپنے بچوں کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرا ہمیشہ کبھی لندن، کبھی امریکہ اور کبھی پاکستان آنا جانا ہوتا تھا۔ مستقل طور پر میں کہیں نہیں رہتی تھی، لیکن جب بھی لمبے عرصے کے لیے آتی تھی تو یہی سنا کرتی تھی، فرحاد کا باپ اسے چھوڑ کر پردیس چلا گیا تھا۔ پہلے پہلے اس نے کہا کہ 5 سال بعد آئے گا۔ 5 سال گزر گئے اور وہ نہیں آیا۔ پھر کہتا میں 8 سال بعد آؤں گا۔ کرتے کرتے جب وہ تنگ آئی تو اس نے بھی کسی اور کو ڈھونڈ لیا، اور پھر اس کے ساتھ یہاں سے چلی گئی۔ اس نے شادی اس کے باپ سے کی تھی، نہ کہ ان کی کفالت کرنے کے لیے۔ جب وہ لڑکی چھوڑ کر گئی تو فرحاد بہت بیمار ہو گیا، کسی پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ان 2 عورتوں نے اسے اتنا توڑ دیا کہ اب یہ سمیٹا نہیں جا رہا۔ میں بھی اسے پیار کرتی تو اسے یہ سب کچھ دھوکا لگتا تھا۔ فرحاد کا یوں اس طرح حساس طبیعت کا ہونا فواد سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وہ چھوٹا تھا لیکن اپنے بھائی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخر میں نے فواد اور فرحاد کی ہمت بندھائی اور پھر اسے اس قابل کیا کہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اس نے غلط رستے چن لیے۔ اب نہ تو وہ فواد کی سنتا ہے اور نہ ہی مجھ سے اٹیچ ہے۔ لیکن اتنا نہیں، اب وہ کسی بھی عورت کو اپنے اتنا قریب نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اسے دھوکہ دے جائے۔ ہر عورت نے اسے یقین دلانے کے بعد کہ وہ اس کے ساتھ رہے گی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان 2 عورتوں نے اس کی زندگی خراب کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوتا گیا اور اس کے دماغ میں یہی بات اثر کرتی گئی کہ عورت کبھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ ہر عورت مکار ہوتی ہے، ہر عورت صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے، اور وہ بھی اپنا فائدہ دیکھنے لگا۔ وہ بڑا ہوتا گیا اور پھر میرے ساتھ بزنس میں بھی ہاتھ بٹانے لگا، لیکن رات بھر گھر نہیں آتا تھا۔ میں اس سے کہتی کہ فرحاد ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہاری شایان شان نہیں۔ نت نئی لڑکی اس کے ساتھ دیکھی جاتی تھی، لڑکیوں کے ساتھ افیئر کرتا، انہیں یقین دلاتا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور پھر جب وہ مکمل طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی تو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ لڑکیوں کو اس طرح روتا اور سسکتا، تڑپتا دیکھ کر یہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی عورتوں کو دکھ پہنچا کر بہت سکون ملتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ تمہیں بھی دکھ دیتا ہے، تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا، لیکن مجھے یقین ہے تم ایک نہ ایک دن اسے اپنا گرویدہ ضرور کر لو گی۔ تم بھلی لڑکی ہو تو مجھ پر یقین رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گی۔
बस तुम उस पर अपना एतबार जमाने की कोशिश करो। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तुम समझदार और सुलझी हुई लड़की हो। तुमसे ज़्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता। तुम कोशिश करो कि तुम किसी भी तरीके से उसका एतमाद जीत लो, वरना किसी और तरीके से फिर हमें उसे बात करनी होगी। नुमैरा सारी बात समझ चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि वो क्यों अपना रवैया बदल लेता है, क्यों उसे अपने करीब नहीं होने देता। नुमैरा ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तमाम जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना शुरू कर दी। वो घर आता तो वो खुद ही उसके कपड़े निकाल कर बाथरूम में टांग देती। वो अगर जूते पहनने के लिए जूते तलाश करता तो वो जल्दी से जूते लाकर उसके सामने रख देती। निगार बेगम ने अब उसे ऑफिस भी ले जाना शुरू कर दिया था। वो घर में शलवार कमीज पहनने वाली लड़की अब पैंट शर्ट पहनने लगी थी। वो ये देखकर हैरान हो गया था। अपनी दादी के मुकाबिल बैठा, बिल्कुल अपने सामने बैठा उसे देखता था। उसे इंतहा की कोफ्त होती थी। ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह ले रही थी, लेकिन उसकी जगह लेते हुए कब उसने इसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। दादी ने आहिस्ता आहिस्ता नुमैरा को सारा काम सिखा दिया, यहाँ तक कि नुमैरा फरहाद से ज़्यादा दादी की खैर ख्वाह हो गई। फरहाद को लगने लगा था कि उसकी शादी फरहाद से नहीं बल्कि दादी से हो गई थी। दादी उसे इतना लाड प्यार दे रही थी और ये इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो क्या करता, दादी से कुछ कहता तो दादी उसे डपट कर खामोश करवा देती और उसे कहती, ये इस घर की बड़ी बहू है और पढ़ी लिखी है, हमारे घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है। नुमैरा आहिस्ता आहिस्ता इस घर के साथ साथ उसकी दादी के दिल पर भी कब्जा कर चुकी थी। ना सिर्फ दिल पर बल्कि इस पूरे घर में अब मकबूल होने लगी थी। तमाम लोग उससे मैम मैम कहकर पुकारने लगे। ऑफिस के कुछ कुलीग अगर फरहाद से कहते कि सर आपकी बीवी माशाल्लाह प्यारी बहुत हैं और काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, आप बहुत बड़े लगते हैं, उनकी ये बात सुनकर वो अंदर तक खौला जाता। उसे हमेशा अपनी तारीफ सुनने में दिलचस्पी रही थी, लेकिन ये लड़की अब उसकी जगह ले रही थी। वो कितना जीनियस था, उसे अपने ऊपर गरूर था, लेकिन उस लड़की ने इसका गरूर मट्टी में मिला दिया। वो अब उसे धुतकारता तो वो भी बदले में उसे धुतकार देती। इस बात को वो सह नहीं पा रहा था। नुमैरा को गाड़ी ड्राइव करना भी सिखा दिया गया था, क्योंकि वो चाहती थी कि अब वो इंडिपेंडेंट होकर काम करे। फरहाद जब दादी से कहने लगा कि मैंने इसे घर से निकलने से मना किया है, तो आपने क्यों इसे इतनी छूट दे रखी है, तो दादी कहने लगी, वो इस घर की बहू है और पूरे हक से इस घर में रहेगी। जिस तरह तुम लोग रहते हो, जिस तरह मैं रहती हूँ, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। वो बिल्कुल मेरे जैसी है। तुम्हारी बीवी है और तुम्हें उस पर भरोसा होना चाहिए। जबकि फरहाद गुस्से से मुट्ठियाँ भींच कर रह जाता। उस रोज़ भी पहली बार ऐसा हुआ था कि वो गाड़ी अकेले ड्राइव करके जा रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बड़ा ख़राब हुआ था और वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसके मोबाइल पर निगार बेगम की कॉल्स आ रही थी। कुछ लोगों ने मोबाइल उठाकर कान से लगाया और कहने लगे, इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और हॉस्पिटल में मौजूद है। ये बात सुनकर निगार बेगम ने जल्दी से फरहाद को कॉल की और वो अस्पताल आन पहुंचे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि फरहाद के दिल को झुंझुलाहट हुई थी। उसे पहली बार किसी चीज़ के खोने का एहसास हुआ था। यहाँ पर उसके आंसू निकल आए थे। वो लड़की उसकी दादी के दिल और उसके घर पर तो काबिज हो ही रही थी। वो ये नहीं जानता था कि उसके दिल पर भी काबिज हो चुकी थी। वो ऑफिस में उसे अपनी जगह नहीं लेने दे रहा था। इसी वजह से अब उसकी आदत ख़त्म होती जा रही थी कि वो लड़कियों के साथ घूम फिर नहीं सकता था। अब लड़कियों के साथ घूमना फिरना, उठना बैठना ख़त्म हो चुका था। वो जिस तरीके से ऑफिस पर काबिज हो रही थी, वो इसी तरीके से अपनी साख्त बहाल करना चाहता था। वो अस्पताल में कॉरिडोर में खड़ा था। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वो अपनी कोई कीमती चीज़ खोने लगा है। डॉक्टर ने यहाँ पर बताया कि उसकी हालत बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि एक ट्रक और कार हादसे में जान चली जाती है। आप लोग दुआ करें, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर की बात सुनकर वो बेसाख्ता रोने लगा। निगार बेगम ये देखकर काफ़ी हैरान हुई थी। उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, दुआ करो
اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، لیکن اس کے سر پر پریشانی مسلط ہو چکی تھی۔ برسوں جو اس نے عورت سے نفرت کی تھی، آج ایک عورت کے لیے وہ رو پڑا تھا۔ ایسی عورت جس نے گھر میں بھی اپنی جگہ بنا لی تھی اور آفس میں بھی اس سے آگے آگے تھی، جس سے وہ اتنی جیلسی فیل کرتا تھا۔ آج جب وہ اسپتال کے ایمرجنسی روم میں پڑی تھی تو وہ اپنے آپ کو ہارتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا اس کی حالت تشویشناک ہے، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ 2 دن مکمل طور پر وہ بے ہوش رہی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، اور وہ یوں اسپتال کے بیڈ پر پڑا دیکھ کر بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اب اس کو بھی اس نے چھٹی دے دی تھی اور دادی سے کہنے لگا، پلیز آپ کچھ کریں، ڈاکٹر سے کہیں وہ کچھ کریں، اسے ٹھیک کر دیں، میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اسے بہت دھتکارا ہے اور میں نے اسے بہت دکھ دیا ہے، لیکن میں اسے اس طریقے سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ دادی، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ دادی اس کی یہ بات سن کر مسکرا دی تھی۔ دادی بھی رو رہی تھی۔ نمیرہ جیسی لڑکی انہیں دوبارہ کبھی نہیں ملنی تھی۔ نمیرہ چاہے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک سلجھی ہوئی اور ایک سمجھدار لڑکی تھی، جس نے اتنی آسانی سے گھر بھی سنبھال لیا تھا، اور اب آفس میں بھی وہ کسی مرد سے کم نہیں تھی۔ مردوں سے زیادہ اس کا روب چلتا تھا۔ سارے آفس میں اب نمیرہ کی طبیعت کی خرابی کی خبر پھیل چکی تھی۔ تمام آفس والوں میں بھی اب سنسنی پھیل چکی تھی۔ آفس کے تمام کولیگز اس کے مداح ہو چکے تھے۔ آفس میں قرآن خوانی کا بندوبست کیا گیا۔ اس کی حالت بہت کریٹیکل تھی اور 2 دن سے وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ ایمرجنسی میں اسے رکھا گیا تھا اور ڈاکٹر مزید کچھ بتا نہیں رہے تھے، صرف یہی کہے جا رہے تھے کہ آپ لوگ دعا کریں، دعا سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب خدا خیر کرے۔ فواد اپنے بھائی کو دلاسا دے رہا تھا۔ فرحات کے لیے یہ خبر موت کے برابر تھی۔ لمحہ لمحہ اس پر صدیاں بن کر بیت رہا تھا۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور ان 2 دنوں میں وہ مکمل طور پر دنیا سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ نگار بیگم اسے دیکھ کر بہت حیران تھی۔ آخرکار ان کا یقین جیت گیا تھا۔ ان کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن نمیرہ اسے سدھار کر رہے گی، اور آج وہ سدھر چکا تھا۔ ایسا سدھر چکا تھا کہ اب وہ کبھی بگڑ نہیں سکتا تھا۔ اب اس کی تمام ڈور نمیرہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوش بھی ہو رہی تھی، لیکن نمیرہ کے حوالے سے وہ پریشان بھی بہت تھی۔ 3 دن بعد آج 3را دن تھا۔ وہ مسلسل مصلی پر بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ مسجد میں تھا اور رو رو کر نمیرہ کی زندگی کی دعا کر رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو آگے سے فواد بول رہا تھا۔ فواد کہنے لگا، بھیا آپ جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بھاگا بھاگا اسپتال پہنچا۔ ہسپتال پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ نمیرہ ہوش میں آئی تھی اور وہ اسے ہی پکار رہی تھی۔ ڈاکٹر نے صرف ایک انسان سے ملنے کی اجازت دی تھی اور نگار بیگم نے فرحات کا ملنا مناسب سمجھا، اور وہ جلدی سے کمرے میں گیا تو وہ سامنے پٹیوں میں جکڑی پڑی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں پر پلستر لگے تھے اور اس کی آنسو بھی نکل رہے تھے۔ جب اس نے اپنے سامنے فرحات کو اس حالت میں دیکھا تو حیران ہو گئی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ فرحات جلدی سے اس کے قریب آیا اور اس کے بال سنوارنے لگا۔ آج بھی اسے لگا کہ وہ اسے دھتکار دے گا، لیکن نہیں، آج وہ روتی آنکھوں سے اسے کہہ رہا تھا، تم کیسی ہو؟ نمیرہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتی؟ کیا تم جانتی ہو کہ میری جان نکل گئی تھی؟ اس کی یہ باتیں سن کر نمیرہ خاموشی سے بس حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بگڑا ہوا لڑکا آج اس کے لیے رو رہا تھا۔ یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، خدا گواہ ہے، میں نے آج تک عورتوں سے بہت نفرت کی۔ میری زندگی میں آنے والی ان دوستوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے عورت ذات پر سے یقین اٹھ گیا تھا۔
لیکن تمہارے آنے کے بعد میں نے تم پر جتنا ظلم کیا، جتنا تمہیں دھتکارا، اس سے کہیں زیادہ تم نے مجھ پر بھروسہ جمایا تھا، اور تمہارا بچھڑنا میری جان لے رہا تھا۔ تم جانتی ہو 3 روز سے میں مسلسل مسجد میں بیٹھ کر تمہارے لیے دعا کر رہا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ وہ اکڑ کر رہنے والا، وہ اسے دھتکارنے والا انسان آج اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ جانتے ہیں آپ کی زندگی میں 2 عورتوں نے آپ کی زندگی خراب کی، لیکن میری زندگی میں صرف ایک ہی مرد تھا، وہ تھا میرا باپ، جس نے مجھے سر اٹھا کر چلنا سکھایا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی زندگی کے لیے آپ کی دادی سے پیسے لیے، اپنے باپ کا علاج کروایا، اور پھر وعدے کے مطابق میں نے آپ سے شادی کر لی۔ اس کے بعد صرف آپ ہی میری زندگی میں آئے تھے، آپ کو ہی دیکھ کر میں جینے لگی تھی، میری زندگی کا واحد سہارا تھے۔ اور جانتے ہیں جب آپ نے مجھے دھتکارا تب تک میں نے خود کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر دادی جان اور فواد نے مجھے آپ کا اعتماد جیتنے کے لیے اس قابل بنایا۔ میں نہیں جانتی تھی آپ اتنی جلدی مجھ سے متاثر ہو جائیں گے، میری محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر شاید میں اس وقت بھی یہ خواہش پوری کر دیتی، اس وقت اگر میں خودکشی کر لیتی تو شاید اس وقت میں آپ کی محبت پا لیتی۔ اتنا عرصہ گزرا، اتنا انتظار کیا، بالآخر آج آپ صرف میرے ہو کر آئے ہیں۔ نمیرہ کی یہ بات سن کر اس نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، تم میرا یقین رکھو، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تم واپس آ جاؤ، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تم جو کہو گی وہ کروں گا، جیسا کہو گی ویسا کروں گا، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ اس کی یہ بات سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ بالآخر وہ اپنی محبت جیتنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ کسی کے دل میں گھر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کسی پر اعتماد جمانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کسی کا اعتماد ٹوٹنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال اس کے سامنے فرحاد موجود تھا۔ وہ اب یہ جان سے کوشش کرنا چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور وہ جتنا بکھر چکا تھا اسے سمیٹ سکے۔ وہ تو اسے سمیٹ چکا تھا، جتنا اس نے اسے دکھ دیا تھا اب وہ اسے کہیں زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت کے آگے وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت سکون دہ تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے اس کے شوہر کو اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے قابل کر دیا تھا، اور اب وہ فرحاد کے ساتھ خوش تھی۔ دونوں کی محبت مکمل ہو چکی تھی، ایک بار پھر سے محبت جیت چکی تھی اور نفرت ہار چکی تھی۔ اس نے نفرت کو ہرا دیا تھا اور فرحاد کا قرب حاصل کر لیا تھا۔ باہر کھڑی نگار بیگم اور فواد اس بات سے بے حد خوش ہو رہے تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ کبھی بھی نمیرہ کو دکھ نہیں دے گا، اور نمیرہ کو بھی یقین تھا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ ٹھیک ہو گئی تو فرحاد خود اپنے ہاتھوں سے اسے گھر لے کر آیا تھا، اس کی خدمت کرتا رہا، اور پھر ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر گھر بسا لیا۔ دادی اب ہمیشہ کے لیے لندن اپنے بیٹے کے پاس شفٹ ہو گئی تھیں، اور فواد فرحاد کے ساتھ یہیں پر رہ رہا تھا۔ ان کا خاندان مکمل ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔